ہو گئے. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وقال اللہ تبارک وتعالى وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، ایک دنیا کی حقیقت ہے اور ایک دنیا کا افسانہ ہے. دو چیزیں. عجیب ذہن ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ ہم حقیقت کو افسانہ سمجھ رہے ہیں اور افسانہ کو حقیقت سمجھ رہے ہیں. ہمارے مزاج بدل گئے، مزاج میں تبدیلی آ گئی، اور جس کو شریعت اور قرآن اور حدیث نے حقیقت بتایا تھا وہ ہمیں افسانے نظر آنے لگے، اور جس کو افسانہ بتایا تھا وہ ہمیں حقیقت نظر آنے لگی. میں ایک بہت موٹی سی مثال ایگزامپل سے آپ کو سمجھاؤں. آج کل افسانوں کی کتابیں بہت ملتی ہے، اس کے اوپر ہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ افسانے کی کتاب ہے، یعنی ایک جھوٹ موت ایک واقعہ بنایا گیا ہے، ایک مثالیں دی گئی ہے، ایک واقعہ بناوٹی اور فرضی بنایا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ یہ افسانے کی کتاب ہے، یہ جھوٹی کتاب ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ایک فرضی واقعہ ہے، ایک بناوٹی واقعہ ہے. اس کے باوجود اندر جب کوئی کسی کو مارنے کی بات آ رہی ہے، لڑنے کی بات آ رہی ہے، کسی کو بے عزت کرنے کی بات آ رہی ہے، کسی کو ذلیل کرنے کی بات آ رہی ہے، اور وہ واقعہ چل رہا ہے، تو اس میں انسان روتا ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. ارے بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ یہ تو افسانہ ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. تو پہلے ہی صفحے پر تو پڑھ چکا ہے کہ یہ ایک افسانہ ہے، کھلونا ہے، یہ تو ایک فرضی واقعہ ہے. واقعتاً اس میں کسی نے کسی کو مارا نہیں، کسی نے کسی کو ذلیل نہیں کیا، کسی نے کسی کو لوٹا نہیں. یہ تو افسانہ ہے، لیکن پھر بھی تو اس کو پڑھ کر کے روتا جا رہا ہے. اس کی تحریر پر، اس کے لکھان پر، اس کی کتابت پر یہ انسان روتا جا رہا ہے. اسی طریقے سے رب کریم نے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو ایک افسانہ بنایا ہے، ایک افسانہ بتایا ہے. فرمایا متاع الغرور ہے دھوکے کا سامان، بیت الغرور ہے دھوکے کا مکان. فرمایا یہ عنکبوت یعنی مکری کا جالے کی طرح ہے کہ تجھے ایک موت کا جھٹکا لگے گا، ساری دنیا ٹوٹ کر تباہ تیری ہو جائے گی. جیسے مکری کا جالا بڑی محنت سے بنایا گیا اور یوں انگلی ماری تھوڑی دیر میں وہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح تو نے بڑی محنت سے اپنے مکان کو آباد کیا اور اپنے مکان کو سجایا، اور نہ معلوم کیا سے کیا تو نے اپنے مکان کو تیار کیا اور اپنی زندگی کو تیار کیا. تیرے بیٹے کھیل رہے ہیں، فلاں کھیل رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اور اتنے میں موت کے جھٹکے نے یوں انگلی ماری اور تیرا بنا بنایا کھیل ختم ہو گیا. کمثل العنکبوت ہے، یہ مکری کے جالے کی طرح ہے. بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو اور بھی عجیب طریقے سے سمجھایا. فرمایا کہ یہ تو روڈ پہ نظر آنے والے پانی کی طرح ہے، یعنی روڈ پہ جیسے تم کو دھوپ میں پانی نظر آتا ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ پانی نہیں ہے، وہ تو چمکتا ہوا روڈ ہے. اسی طرح تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے ہرا بھرا، یہ دھوکہ ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے. اللہ جگہ جگہ پر اس طرح کی مثالیں دے کر یہ بتا رہا ہے کہ دنیا ایک افسانہ ہے، افسانہ ہے، افسانہ ہے. اس کے پیچھے اتنے نہ رو کہ تم پاگل ہو جاؤ، اس کے پیچھے اتنے مجنون نہ بن جاؤ کہ تمہاری زندگی اسی میں تباہ ہو کر کے رہ جائے، تم اللہ کے بالکل نہ بن سکو. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کثرت مال کی لالچ نے اور کثرت اولاد کی لالچ نے مال زیادہ ہو جائیں، اولاد زیادہ ہو جائیں، مال زیادہ ہو جائیں، اولاد زیادہ ہو جائیں، اسی لالچ میں چلتا رہا، نماز غائب، دین غائب، تلاوت قرآن غائب، سنتیں غائب، سچ بولنا غائب، اور مکاریاں زندگی میں آ گئی، جھوٹ زندگی میں آ گیا، دھوکہ زندگی میں آ گیا، نہ معلوم کیسی کیسی باتیں ہم نے اپنی زندگیوں میں ایجاد کر لی، اور نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا تو اس افسانے میں دوڑتا رہا حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو نے قبرستان کی زیارت کر لی۔ بس تیرا آخری نتیجہ آ گیا، تو قبرستان پر پہنچ گیا، تیری موت نے تجھے جھٹکا دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبرستان سے گزرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا مردے کو زندہ کر دینا، یہ آپ کا معجزہ تھا، مردے کو زندہ کر دینا۔ ایک قبر پر لوگ لے گئے کہ آپ سچے نبی ہیں تو اس قبر کو، بہت پرانی قبر ہے، آپ ذرا اس کو بھی زندہ کر دیجئے، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا قم بإذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا میں کھڑا کر رہا ہوں۔ ایک صاحب ابھی میں بیمار تھا، میری عیادت کے لیے آئے، ان کا ذہن کچھ پھرا ہوا تھا، وہ مجھے کہنے لگے کہ مل صاحب ہمارے وہاں ایک بزرگ ہیں، ان بزرگ کی کرامت یہ ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ سیدنا عبد القادر جیلانی سے نہیں ہوا، معین الدین چشتی سے نہیں ہوا، نظام الدین اولیاء سے نہیں ہوا، اور ہمارے اکابر صحابہ کرام ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، ابو عبید بن الجراح، یہ بڑے بڑوں سے تو نہیں ہوا مردوں کو زندہ کرنا، تو یہ کہاں سے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کوئی زندہ بھی ہوا، کوئی زندہ ان سے ہوا؟ کہاں کئی مردے زندہ ہوئے۔ تو میں نے کہا اچھا ہے، ہمارے وہاں بہت میتیں ہوتی رہتی ہیں، ایسا ہو تو ہم بلا لیا کریں گے ان کو، اور جتنے پیسے مانگیں گے اتنا ہم دے دیا کریں گے، ہمارے مردوں کو زندہ کر دیا کریں۔ خواہ امت کو ذلیل کرنے کی، امت کو دھوکہ دینے کی۔ اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا ان کی دینداری کا حال کیا ہے، ان کے تقوی کا حال کیا ہے؟ فرمایا جن کا باطن اللہ سے لگا ہوا ہوتا ہے ان کو نمازوں کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اگر یہی بات تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک نماز پڑھتے رہے۔ حضرت تو جس دن اس دنیا سے رخصت ہوئے اس دن بھی فجر کی نماز آپ نے بیٹھ کر ادا فرمائی، آپ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ آپ مسجد میں تشریف لائے اس طرح پر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک طرف حضرت عباس ہے، دوسری طرف حضرت علی ہے، دونوں کے کندھوں پر یوں سہارا دیا، حضرت سے چلا نہیں جا رہا تھا، پاؤں گھسٹتے ہوئے مسجد میں آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں ریت پر حضرت کے پاؤں گھسٹنے کے نشان دیکھ رہی تھی۔ آپ مصلی پر پہنچے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے تھے، دیکھا کہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے تو ابو بکر پیچھے ہٹ گئے، حضرت مصلی پر آ گئے، بیٹھ گئے اور بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ صدیق اکبر مکبر بن گئے، چونکہ حضرت کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی، پیچھے ضعف تھا، نقاہت تھی، کمزوری تھی، بیماری تھی، آواز نہیں پہنچ رہی تھی، تو صدیق اکبر مکبر بن گئے۔ حضرت آہستہ آہستہ تکبیر بولتے تھے، صدیق اکبر اس تکبیر کو پیچھے تک پہنچاتے تھے۔ اس روایت میں صاف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں بھی اپنی نمازیں نہیں چھوڑی۔ اگر نبی سے نماز معاف نہیں ہو سکتی ہے تو امت سے معاف کہاں ہو سکتی؟ اسے کون تصوف کہتا ہے کہ جس کے زندگیوں میں نماز نہ ہو، جہاں شریعت نہ ہو، جہاں شریعت نہ ہو وہاں پر طریقت آ ہی نہیں سکتی۔ شریعت کے بغیر طریقت کیسے؟ اصل شریعت ہے، اللہ کے نبی شریعت کو لے کر آئے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی خواب میں۔ 40 خواب ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، اور خواب نہیں عالم مکاشفہ ہے۔ 40 بہت سارے سوالات ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ اس میں ایک سوال شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تقلید چھوڑ دوں، یعنی کسی امام کی پیروی نہ کروں، تقلید چھوڑ دوں میں۔ حضرت نے فرمایا خواب ہی میں
تقلید اختیار کرو۔ شاہ ولی اللہ صاحب سے فرمایا تقلید اختیار کرو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا اور سرزمین ہند پر ابو حنیفہ کی تقلید اختیار کرو، اس لیے کہ ہندوستان کا علاقہ ابو حنیفہ کا معتقد ہے۔ دوسرے نمبر پر شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت جی چاہتا ہے کہ میں سارے اسباب کو چھوڑ دوں اور توکل اختیار کر لوں، یعنی اسباب اختیار نہ کروں، تو حضرت نے جواباً فرمایا سارے اسباب اختیار کرو پھر اللہ پر اعتماد کرو۔ توکل اس کا نام نہیں ہے کہ کچھ بھی اختیار نہ کرو اور کیا ہمارے لیے کھنچے اتر جائیں گے، وہ تو ہمیں اسباب تو اختیار کرنے ہی پڑیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اونٹ چھوڑ دیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا ہوا تمہاری اونٹنی کا، باندھا کہ نہیں؟ فرمایا بس اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا۔ فرمایا باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یہ پہلے سبب اختیار کرو پھر مسبب الاسباب پر نظر رکھو۔ دکان ضرور ہو نظر اس ذات کے اوپر ہو، کاروبار ہو نظر اس ذات کے اوپر ہو، اس کو کہا جاتا ہے توکل۔ توکل کا یہ معنی اسی لیے تو قرآن کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ دور جاہلیت میں کچھ لوگ حج کے لیے جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے مہمان ہیں، توشہ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ساتھ توشہ نہیں لے جاتے تھے، پیسے نہیں لے جاتے تھے، کھانا پینا نہیں لے جاتے تھے، اور پھر وہاں لوگوں سے بھیک مانگتے تھے۔ قرآن نے حکم اتارا وَتَزَوَّدُوا، اپنی ضرورت کا سامان لے جاؤ، توشہ لے جاؤ، پیسے لے جاؤ، کھانے کے انتظامات اپنے لے جاؤ۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ تقویٰ ہے، لوگوں سے بھیک مت مانگو، لوگوں سے بھیک نہ مانگو، تقویٰ اختیار کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل مندو تم مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو اس مقام پر بھی تقویٰ اختیار کرنے کو کہا گیا جہاں اللہ کا گھر ہے، اللہ کا مکان ہے، وہاں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے بھروسے ویسے ہی چلے جاؤ، وہاں بھی کہا کہ اپنے اسباب کو لے کر جاؤ، اپنی ضروریات کو لے کر جاؤ۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت جی چاہتا ہے کہ میں سارے اسباب کو چھوڑ کر توکل اختیار کر لوں۔ فرمایا پہلے اسباب اختیار کرو پھر اللہ پر اعتماد کرو۔ تیسرا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں حضرت جی چاہتا ہے کہ میں حضرت علی کو فضیلت دوں حضرت ابو بکر اور عمر پر۔ یہ تیسرا سوال تھا، میں حضرت علی کو فضیلت دوں حضرت ابو بکر اور عمر پر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں علی کو فضیلت دو گے؟ فرمایا حضرت اس لیے کہ وہ آپ کے داماد ہیں، وہ آپ کے چچازاد بھائی ہیں، اور پھر ان سے باطنی شریعت چلی، تصوف حضرت علی سے سلسلہ ملتا ہے، تو ان سے باطنی شریعت چلی، ان سے طریقت چلا ہے، اس لیے جی چاہتا ہے کہ حضرت علی کو ابو بکر اور عمر پر فضیلت دوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ابو بکر اور عمر کو فضیلت رہے گی علی پر، انہی کو فضیلت رہے گی۔ اور اس کی دو وجہ بیان فرمائی، ایک وجہ یہ بیان فرمایا ابو بکر اور عمر سے شریعت چلی ہے اور شریعت افضل ہے طریقت کے مقابلے میں، اصل شریعت ہے، شریعت افضل ہے طریقت کے مقابلے میں۔ اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا تم نے یوں کہا کہ میرے داماد اور میرے چچازاد بھائی، فرمایا رشتہ داری اپنی جگہ مسلم، لیکن میری شریعت میں رشتہ داری نہیں چلا کرتی ہے، میری شریعت میں تو مجھ سے جو جتنا قریب ہوتا ہے وہی چلا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئتی، اے میری بیٹی فاطمہ دنیا میں جو چاہے اپنے ابا سے لینا چاہو لے لو، قیامت کے دن اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہوگا تو تمہارے باپ کا نبی ہونا تمہیں بچا نہیں سکتا ہے۔ اپنی بیٹی کو کہہ رہے تمہارے باپ کا نبی ہونا تمہیں بچا نہیں سکتا ہے۔ اور اپنی پھوپھی صفیہ کو فرمایا
صفیہ یا عمتی، میری پھوپھی، دنیا میں جو لینا ہو اپنے بھتیجے سے لے لو، قیامت کے دن تمہارے بھتیجے کا نبی ہونا، اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہے تو تمہارا بھتیجے کا نبی ہونا تمہیں بچا نہیں سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں نسب رشتہ داری نہیں، اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے پاس تقوی ہوگا۔ ابو طالب حضور کی کتنی خدمت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا عالم ابو طالب نے پورے مکہ والوں سے دشمنی مول لی، پورے مکہ والوں سے دشمنی مولی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت حفاظت فرمائی، بہت حفاظت۔ جب موت کا وقت آیا تو اللہ کے حبیب اپنے چچا کے پاس آئے اور فرمایا چچا میرا کلمہ پڑھ لو نا، میرا کلمہ پڑھ لو، میں قیامت کے دن تمہاری گواہی دے دوں گا، میرا کلمہ پڑھ لو۔ لیکن ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یوں کہا کہ ابو طالب مرتے وقت اپنے باپ کے مذہب کو چھوڑ دے گا، محمد کی طرف چلا جائے گا، بس یہ آر دلائی، آر۔ اور اسی آر میں آ کر ابو طالب کا آخری جملہ تھا کہ میں ان لوگوں کے مذہب پر مر رہا ہوں، یہ ابو جہل، ابو لہب، ان لوگوں کے مذہب پر میں مر رہا ہوں، یہی وہ آخری جملہ تھا جس کے اوپر موت آئی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا نے میری بڑی خدمت کی ہے، اس لیے اگرچہ میرا چچا کلمہ نہیں پڑھا لیکن جب تک اللہ مجھے منع نہیں کرے گا میں وہاں تک میرے چچا کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا، اس کے احسانات ہیں، میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اللہ کو قرآن میں آیت اتارنی پڑی، ما کان لنبی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا میرے پیغمبر تم میں سے کسی کو بھی، اپنی امت میں سے بھی کسی کو مشرکوں کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے چچا کے لیے اب آپ دعا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ شرک پر مرا۔ حضرت عباس نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ کے چچا نے آپ کی بہت خدمت کی ہے، اس کو کیا صلہ ملے گا قیامت کے دن، کیا ملے گا بدلہ؟ فرمایا میرے چچا ابو طالب کو صرف پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، بس پورا بدن محفوظ ہوگا، لیکن اس جوتیوں کی وجہ سے وہ تپش ہوگی کہ دماغ ایسے کھٹبڑے گا، ایسے جوش مارے گا جیسے چولہے پر ہاندی جوش مارتی۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر میرا چچا میری خدمت نہ کرتا تو جہنم کے آخری طبقے میں ہوتا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چچا اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، لیکن جب ایمان نہیں لائے تو وہی جہنم کا فیصلہ ہوا۔ تو اسلام میں رشتہ داری نہیں، اسلام میں نسب نہیں، اسلام میں تو تقوی، ورع، پرہیزگاری کو دیکھا جاتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو ایک تو دنیا کو اللہ نے افسانہ قرار دیا، یہ افسانے ہیں سب، یہ جو تم بتا رہے ہو نا یہ کہ میں اتنا کما رہا ہوں، میں اتنا بنا رہا ہوں، اتنی بلڈنگیں، اتنے مکانات، فلاں اور فلاں، دنیا بھر کے تذکرے جو ہم کرتے ہیں، اور میں یہ سب افسانے ہیں۔ افسانے کا مطلب کیا ہے؟ افسانہ اس کو کہتے ہیں کہ جو حقیقت کچھ نہیں ہوتا، بس موت کا جھٹکا آیا اور سب کا سب ختم ہو گیا، یہ افسانہ ہے۔ اور ایک میرے نبی علیہ السلام نے سچی بات بتائی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتایا، فرمایا دیکھو تمہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، تمہیں حساب دینا ہے، تمہیں اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا، ہر لمحے کا حساب، ہر پانی کے گھونٹ کا حساب، ہر کمائے ہوئے مال کا حساب، تمہاری اولاد کا حساب، تمہاری جوانی کا حساب، یہ سب کچھ تمہیں دینا ہوگا۔ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، موت کا ایک جھٹکا ہے تمہارے اوپر۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لے گئے پرانی قبر پر اور یوں کہا اگر آپ نبی ہیں تو اسے زندہ کر دیجئے۔ حضرت نے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ نکلا اندر سے، پوچھنے لگا قیامت قائم ہو گئی؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا تو کون ہے؟ فرمایا کہ میں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔
کتنا زمانہ ہوا مرے ہوئے؟ لمبا زمانہ، ہزاروں سال گزر گئے، ہزاروں سال عیسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بیچ میں یافس اس کا نام تھا، ہزاروں سال گزر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا موت کی حقیقت تجھے کیسے لگی؟ اس نے کہا کہ ہزاروں تلوار سر پر مارو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ موت کے جھٹکے کا اثر تھا۔ ہزاروں سال گزر چکے، یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کہنے لگا ابھی تک موت کی کرواہٹ میرے گلے سے نہیں گئی، موت کی کرواہٹ ابھی تک میرے گلے سے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ اس کو حقیقت بتا رہا ہے، تمہیں مرنا ہے، موت کا جھٹکا لگنے والا ہے، تمہیں شہر خاموشہ میں سونا ہے، تمہیں قبرستان میں منو مٹی کے نیچے سونا ہے، یہ افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، تمہیں حساب دینا ہے، اس دن کا حساب 50,000 سنہ، جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور پھر یہ کون بیان کر رہا ہے؟ دنیا کے افسانوں کو بیان کر رہے ہیں دنیا کے لوگ، اور موت کی حقیقت اور موت کے بعد کے سارے مسائل کو بیان کر رہا ہے وہ نبی جس کو تمام نبیوں کا سردار بتایا گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیسا بڑا نبی، کیسا! یہ جو مہینہ ہمارا گزر رہا ہے نا رجب، اس میں اس نبی کو وہ سفر کرایا گیا، وہ سفر کرایا۔ دنیا میں یہاں سے کوئی سفر کرتا ہے چاند تک، اسے اوپر تو کوئی نہیں جاتا، اسے اوپر کوئی نہیں جاتا، ایک چاند تک کا سفر۔ لیکن اس سفر کو کرنے کے لیے کتنے پاپر بیلے جا رہے ہیں، اللہ اکبر! 280 من کا تو اس کے اوپر وزن تیار کیا جاتا ہے۔ یہ وزن کیوں تیار کیا جاتا ہے؟ تاکہ زمین کا پریشر اس کو نیچے نہ کھینچ لے۔ اسی لیے فلائٹ کے باب میں بہت مشہور ہے، جتنا سامان زیادہ ڈالو گے فلائٹ اتنا اوپر جائے، تاکہ زمین کا پریشر اس کو نیچے نہ کھینچے۔ زمین کا ایک پریشر ہوتا ہے، وہ اس کو نیچے کھینچتا ہے۔ کہا کہ اس پر اتنا وزن لگاؤ، اتنا وزن لگاؤ کہ زمین کے پریشر سے وہ نیچے نہ آ جائے۔ تو ایک آدمی اوپر جا رہا ہے، اس کے لیے 280 من کا وزن لگایا جا رہا ہے، ایک مخصوص قسم کا لباس اس کو پہنایا جا رہا ہے، اس کو ایک آکسیجن دیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کتنا خرچہ کیا جا رہا ہے؟ وہ ہماری ہندوستان کی ایک لیڈی جو امریکہ میں بری ہوئی تھی اور وہ گئی تھی آسمان پر، تو کتنا خرچہ بتایا گیا کہ اس کے پیچھے 22 لاکھ ڈالر خرچ کیے گئے۔ اس کا ایک مخصوص لباس ہے، اس کو وزن دیا جا رہا ہے، اس کو آکسیجن دیا جا رہا ہے، اور ان تمام کے ساتھ اس کو اوپر چڑھایا جا رہا ہے۔ میرا نبی اسی لنگی کو پہن کر، اسی کرتے کو پہن کر مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس ایک جانور کے اوپر چلا، جس کی نظر جہاں پہنچی اس کا قدم پڑا، وہاں تھوڑی دیر میں پہنچ کر سارے نبیوں کو اللہ بھیج رہا ہے، سب کو وہاں روح اور جسم کے ساتھ بھیج کر سب کو جمع کر دیا، اور اس نبی کو جبریل نے ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا ہے، آپ ہی امام الانبیاء ہیں، آپ نماز پڑھائیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور اس کے بعد فرمایا اب آپ کو اوپر چلنا ہے، کوئی 280 من کا وزن نہیں، کوئی مخصوص لباس نہیں، کوئی آکسیجن مشین نہیں، کوئی کسی قسم کی چیز نہیں، اسی تہبند اسی کرتے کے ساتھ میرا نبی جبریل کے ساتھ اوپر جا رہا ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھولا گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، استقبال میں آدم کھڑے ہیں، فرمایا یا ابن صالح، او میرے بیٹے، میرے بیٹے، میرے لال، میرے نور نظر، میرے رقت جگر، تجھ پر تو کائنات کا وجود ہوا ہے، آجا میرے بیٹے۔ آدم نے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، مبارکبادی دی، دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اخی صالح، میرے بھائی کا بھائی ہوتے ہیں نا، فرمایا یہ تو بھائی ہے، آدم کے تو بیٹے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے تو بھائی تھے، فرمایا میرے بھائی۔ مصافحہ ہوا، معانقہ ہوا، استقبال ہوا، تیسرے آسمان پر پہنچے، پھر ایک نبی سے ملاقات ہوئی، چوتھے پر پہنچے، ادریس سے ملاقات، حضرت ادریس نے استقبال کیا، 5ویں پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام نے پھر استقبال کیا، ادھر اللہ نے وہاں بھی پہنچا دیا اور استقبال کے لیے اوپر بھی پہنچا دیا۔
چھتے پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، 7ویں پر پہنچے تو دیکھا بیت المعمور ہے، اس کعبہ کے مقابلے میں ایک کعبہ ہے، فرشتے طواف کر رہے ہیں، اور اس بیت المعمور کے سہارے، دیوار کے سہارے ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے، داڑھی یہاں تک کی ہے اور سفید داڑھی ہے، اور بچے وہاں کھیل رہے ہیں۔ یہ بڑے میاں اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں آئے، وہ بڑے میاں اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ اللہ کے حبیب جبریل سے پوچھ رہے یہ کون ہے؟ فرمایا تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ بیت المعمور کے پاس ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کے نبی جا رہے ہیں حضرت ابراہیم کی طرف، جی وفادار بیٹا باپ کی طرف دوڑتا ہے، وفادار بیٹا باپ کی طرف دوڑتا ہے، وہ بیٹا وفادار ہے جو اپنے باپ کے بڑھاپے میں بھی اپنے باپ کو اٹھانے والا بن جائے۔ اللہ کے حبیب دوڑ پڑے ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ اب ابراہیم بھی کھڑے ہو گئے اور اپنے بیٹے سے معانقہ مصافحہ ہوا، فرمایا یبن الصالح، میرے پیارے بیٹے، میرے لال، میرے نور نظر، میرے لگتے جگر، تیری وجہ سے یہ کائنات وجود میں آیا ہے۔ اب اس کے بعد سلامی دے کر کے آگے بھیج رہے ہیں تو ایک جگہ اور آئی سدرۃ المنتہا، وہاں پہنچ کر جبریل نے کہا اس سے آگے تو میں بھی نہیں جا سکتا ہوں، آپ ہی جاؤ گے۔ اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے پہنچے اور آگے چل کر کے اللہ کے قریب ہو گئے۔ کتنے قریب ہوئے؟ قرآن بیان کر رہا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فرمایا دو کمان رکھو، کمان تیر چلانے کی، دو کمان رکھو۔ چونکہ قرآن عربی محاورے میں اترا ہے اور عرب لوگ کمان چلاتے تھے، اس لیے ان کو کمان کے ذریعے سے مثال دے کر سمجھایا، دو کمان رکھو۔ اور کتنا فاصلہ ہوتا ہے، میرا نبی اپنے رب سے اتنا قریب ہو گیا۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی، فرمایا موسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہ کر اللہ کی تجلی کو نہ دیکھ سکے، ابراہیم علیہ السلام کو پوری دنیا کی سیر تو کرائی، ملکوت السماوات والارض، دنیا کی سیر کرائی، زمین کی سیر کرائی۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی سیر کرائی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی ذات کی سیر کرا دی۔ ان تمام انبیاء کو دنیا کی سیر کرائی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کی سیر کرائی۔ براہ راست اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہزاروں پردے ہیں، ان تمام پردوں کو اٹھوا دیا گیا، صرف ایک پردہ تھا، اور وہ پردہ مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے وہ کبریائی کا پردہ تھا۔ کبریائی کا پردہ کسے کہتے ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کبریائی کے پردے کو سمجھاتے ہوئے یوں فرمایا، کیا فرمایا؟ جیسے تم کسی بڑے کے دربار میں جاتے ہو تو یوں نگاہ جھکا کر کے بیٹھتے ہو، نگاہ یوں اٹھا نہیں پاتے کسی بڑے کے دربار میں، اس کو کبریائی کا پردہ، اس کو تکبر کا پردہ، اس کو برائی کا پردہ کہتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں کوئی کبریائی نہیں، دنیا میں کوئی تکبر نہیں، یہ پیشاب کرنے والا، یہ ہگنے اور موتنے والا، یہ چند قطرے پیشاب کے بند ہو جائے یہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیا کبریائی کرے گا، یہ کیا تکبر کرے گا؟ تکبر اس کو زیب دیتا ہے جو کبھی کسی کا محتاج نہیں، جو کبھی کسی کا ضرورت مند نہیں، جو ساری کائنات اس کی طرف دوڑتی ہے، اس کو کبریائی زیب دیتا ہے۔ وہ خود یوں کہتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، دنیا میں جو کھینچے گا میں اسے ذلیل کروں گا۔ آج تو وہ کوئی تکبر کی چادر کھینچ کر سی ایم بھی بن جاتا ہے، لاشوں کے انباروں پر اپنی کرسی کو رکھ کر برا بھی بن جاتا ہے، لیکن اللہ کل کو جوتوں کے ہار بھی پہناتا ہے، ان کو جیل خانوں کے پیچھے بھی دھکیلتا ہے۔ بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں جیل خانے میں جو کبھی تکبر پر مسلمانوں کے اوپر ناز کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کی لاشوں پر کرسیاں رکھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، دھکیل دیا اللہ نے ان سب کو جیلوں کے پیچھے اور ان سب کو سلاخوں کے پیچھے۔ کبریائی اس کو زیب دیتی ہے، تکبر اسی کو زیب دیتا ہے، برائی اسی کو زیب دیتی ہے۔ بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ، یہ وہ ذات اقدس ہیں، یہ وہ ذات اقدس ہے۔ اور علوم کتنے دیے گئے اس نبی کو، کتنے علوم دیے گئے؟ فرمایا اللہ کی صفت علم سے اور اللہ کی صفت خبیر سے، یہ اللہ کی صفتیں ہیں علیم اور خبیر، علیم اور خبیر سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا فائدہ اٹھایا دنیا کے کسی نبی نے نہیں اٹھایا۔ قیامت تک کے علوم اس پیغمبر کو دیے گئے، یہ نبی سب بیان کر کے گیا۔
کہ 1 سال کے بعد کیا ہوگا، 2 سال کے بعد کیا ہوگا، 10 سال کے بعد کیا ہوگا، 100 سال کے بعد کیا ہوگا، 200 سال کے بعد کیا ہوگا، 1400 سال کے بعد کیا ہوگا، 1500 سال کے بعد کیا ہوگا، قیامت سے پہلے کیا ہوگا، اللہ کے نبی بیان کر کے گئے۔ فرمایا قیامت سے پہلے مسلمان کی عورتیں مورتیوں کے اردا گرد ناچے گی، یہ میرا نبی بیان کر کے گیا اور یہ وجود میں آ رہا ہے۔ فرمایا قیامت سے پہلے شراب عام ہو جائے گی، میرا نبی کہہ کر گیا اور یہ وجود میں آ گیا۔ فرمایا قیامت سے پہلے قتل عام ہو جائے گا، میرا نبی کہہ کر گیا اور یہ وجود میں آ گیا۔ کتنا علم! لیکن یاد رکھیو، اس سے میرا نبی عالم الغیب نہیں ہو گیا، عالم الغیب تو اللہ کی صفت ہے، یہ اخبار غیب ہے۔ اخبار غیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بتانے سے میرا نبی بتا رہا ہے، اللہ نے آپ کو بتایا اور میرا نبی دنیا والوں کو اتنا علم دیا اس کو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دور خیبر کے راستے پر رہتے تھے، خیبر کے راستے پر مدینہ المنورہ سے 150 کلومیٹر پر۔ میں بہت مختصر پیش کروں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک بڑا عجیب تھا۔ وہ فرماتے تھے ایک دن کا کھانا ہو تو دوسرے دن کا کھانا جمع کرنا حرام، اس کو صدقہ کرو فوراً، اور ڈنڈا لے کر گھومتے تھے کہ اگر ایک دن کا کھانا ہے تو دوسرے دن کا کھانا صدقہ کر دو۔ یہ شام چلے گئے تو حضرت معاویہ وہاں کے گورنر تھے، وہاں کی پبلک میں حضرت ابو ذر نے ناک میں دم کر دیا، ایک دن کا کھانا ہے تو صدقہ کرو باقی کا۔ حضرت معاویہ نے حضرت عثمان امیر المؤمنین کو لکھا کہ حضرت ابو ذر کی وجہ سے سارے پریشان ہیں، اور ابو ذر چونکہ پرانے صحابی ہیں اس لیے ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ان کو۔ حضرت عثمان نے پیغام بھیجا کہ تم مدینے آ جاؤ، مدینے بلا لیا ابو ذر کو۔ اب مدینے میں بھی ان کا وہی مسلک، ڈنڈا لے کر گھوم رہے، ایک دن کا کھانا ہے دوسرے دن کا صدقہ کرو۔ مدینے میں بھی سب کے ناک میں دم کر دیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم ایک کام کرو، میں تمہیں ایسی جگہ بھیج دیتا ہوں جہاں غریب لوگ ہوں گے، کھانا ہوگا بھی نہیں، تمہاری بات بھی نہیں ہوگی۔ ان کو بھیج دیا مقام ربضہ پر۔ مقام ربضہ مدینہ المنورہ سے 150 کلومیٹر پر خیبر کے راستے پر آتا ہے۔ اس راستے پر کوئی جاتا نہیں تھا اس زمانے میں، صرف عراق سے جو حاجی آتے تھے وہ اس راستے سے ہو کر کے آتے تھے، باقی اور کوئی نہیں جاتا تھا۔ بنجر علاقہ، وہاں بھیج دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ذر نے فرمایا ٹھیک ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ وہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میرا نبی یہ کہہ کر گیا ہے امیر کی اطاعت کرنا چاہے کالا حبشی ہی تجھے حکم کیوں نہ دے، بس میرے امیر نے کہہ دیا میں جا رہا ہوں۔ امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ حضرت وہاں تشریف لے گئے، اب بہت بیمار ہوئے، ساتھ میں ایک بیٹی اور ایک بیوی ہے۔ موت کے آثار سامنے ہونے لگے، بیوی بھی رو رہی ہے، بیٹی بھی رو رہی ہے کہ کفن دفن کون کرے گا، قبر کون کھودے گا، ہم عورت ذات ہیں، اب کا کیا مسئلہ ہوگا۔ ابو ذر نے فرمایا میرا نبی جھوٹا نہیں تھا، میرا نبی یوں کہہ کر گیا ہے ابو ذر تیرا کیا ہوگا جب کہ تو جنگل میں رہے گا اور تیری موت کا جب وقت آئے گا تو اس موقع پر کوئی جماعت گزرے گی اور اللہ تیرے تدفین کا نظام وہی بنا دے گا۔ یہ علم ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اس لیے اپنی بیٹی اور بیوی کو تسلی دے رہے ہیں غم نہ کرو، کوئی بھی آئے گا، راستے پر تم صرف نظر رکھو۔ بیوی دن بھر دیکھتی رہی کوئی نہیں آیا، دوسرے دن دیکھا کوئی نہیں آیا، تیسرے دن 20 کے قریب اونٹ آ رہے تھے۔ بیوی نے نکل کر ہاتھ کیا، یہ لوگ آئے کہ کون ہے؟ یہ لوگ جا رہے تھے عمرے کے لیے۔ اس عورت سے پوچھا کیا ہے، کیا معاملہ؟ کہا تم ابو ذر کو جانتے ہو؟ فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا میں بیوی ہوں، پردے میں تھی، پہچانا کیسے؟ اس لیے فرمایا میں ابو ذر کی بیوی ہوں، اور ابو ذر جو ہیں وہ مرض الوفات میں ہیں، اگر آپ چلیں تو اچھا ہے، رک جائیں تاکہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ تو سب کی چیخیں نکل گئی اور یہ کہا ابو ذر تو ہمارے بھائی ہیں۔ وہ دوڑ پڑے، وہاں پہنچے۔ کون تھے اس 20 آدمی میں سب سے بڑا آدمی جو اس قافلے کا امیر تھا؟ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پہنچے اور جانے کے بعد وہاں ابو ذر کے سامنے وہ حدیث سنائی عبداللہ ابن مسعود نے بھی، اور فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے سنا تھا اے ابو ذر تیری موت ایسے عالم میں ہوگی کہ تو غریب پڑا ہوا ہوگا اور تیری تدفین کے لیے اللہ تیری ایک جماعت کو بھیجے گا اور وہ تیری تدفین کا انتظام کریں گے۔ ابو ذر غفاری نے فرمایا بکری ذبح کرو، میری موت کا وقت قریب ہے، میرے مرنے کے بعد میرے مہمان بھوکے نہیں جانے چاہیے۔ حضرت نانوتوی نے لکھا ہے ابو ذر تیرا کیا کہنا کہ تو مرتے مرتے بھی اللہ کے نبی کے مہمانوں کی مہمان نوازی کر گیا۔
یہ وہ ہمارے اکابر ہیں میرے بھائیوں. اس وقت نہیں ہے ورنہ میں اس مضمون کو بہت کھولتا. یہ وہ نبی ہے کہ جن کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا, اتنا علم دیا. وہ نبی ہمیں یہ بتا کر گیا ہے تم جس کو حقیقت سمجھ رہے ہو یہ دنیا افسانہ ہے اور مرنے کے بعد والی زندگی وہ ایک حقیقت ہے, لیکن تم نے حقیقت کو افسانہ بنایا اور افسانے کو حقیقت بنا دیا. اللہ ہمیں دنیا کی حقیقت بھی سمجھا دے اور آخرت بھی حقیقت کو بھی سمجھا دے. آخرت واقعی ایک سچی چیز ہے, سچی چیز ہے. ہمیں جانا ہے, حساب دینا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو بھی مرد جو بھی عورتیں نیک کام کر کے آئے گی اللہ کہتے ہیں ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے, جنت والی زندگی عطا فرمائیں گے, جنت الفردوس والی. مرنے کے بعد اس کو وہ زندگی عطا فرمائیں گے کہ یہ پیدا ہوا تھا تو سارے لوگ رو رہے تھے اور سارے لوگ ہنس رہے تھے اور یہ رو رہا تھا. ہم اس کو اپنے پاس بلائیں گے اس طرح پر, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ پروانہ مل رہا ہوگا, یہ ہنستا ہوا آ رہا ہوگا اور اس کے پیچھے سارے لوگ رو رہے ہوں گے. ہم بھی اپنی زندگی کو ایسی صاف ستھری بنا کر کے جائیں. اللہ ہم تمام کو اپنی دولت کو بھی صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جھوٹ سے, فریب سے, دھوکوں سے, مکر سے اللہ ہماری بہت زیادہ حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.